بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے وظائف ذکر کروں گا جو پاورفل اور بڑے اہم وظائف ہیں، جن وظائف کا قرآن مجید کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی ان کی تعریفات اور غیبانہ مدد کا ذکر ہے۔ محترم سامعین، جو آدمی استغفار کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ غیبانہ مدد فرماتے ہیں، اور استغفار کرنے سے انسان کے ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرو۔ ایک آدمی 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے اور دوسرا آدمی روزانہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا صدقہ خیرات دیتا ہے تو وہ اس کے ثواب کے برابر ہوگا۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ جو آدمی صدقہ خیرات دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو کم نہیں کرتے، اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات ارشاد فرما دیتے تو ہم بھی مان لیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم اٹھائی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے ساتھ احسان یا بھلائی کرتا ہے خاموشی سے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے اندر مال اور دولت کی غیبانہ مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیوہ اور نابینا عورت کی روزانہ مدد فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ایک رجسٹر اٹھایا، اس کے اندر سب کے نام لکھے ہوئے تھے، جو نابینا تھیں یا بوڑھی عورتیں تھیں یا بوڑھے مرد تھے ان کی خدمت کے لیے۔ لیکن ایک بوڑھی عورت جو نابینا تھی اس کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن جو اس کا خادم تھا اس کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل سے اس کی خدمت میں کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں پہنچے تو پہلے اس کی خدمت ہو چکی تھی، اس بڑھیا کی پانی بھی بھر چکا تھے اور صفائی بھی اس کی گھر کی وہ خادم کر چکا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کل اس سے جلدی جاؤں گا۔ جب اس سے بھی جلدی گئے تو پھر بھی اس کی گھر کی صفائی بھی ہو چکی تھی، اور اس کے جو گھر کے اندر برتن تھے اس کے اندر پانی بھی بھر کر وہ رکھ کے چلا گیا تھا۔ تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی پہلے گئے تو دیکھا تھے حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کا پانی بھر کر وہ رکھ دیا اور گھر کا اندر جھاڑو دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو بکر اس کی خدمت تو کرتا ہے امیر المومنین ہو کر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں عمر، میں بھی اس کی خدمت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات پوچھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عمر، میرے جوتوں کی آواز کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو، میں نے اس لیے جوتے اپنے پاؤں کے اندر نہیں پہنے، اس لیے میں ننگے پاؤں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی بوڑھی عورت یا بوڑھے آدمی کا خدمت کرتا ہے یا ان کے ساتھ احسانات اور بھلائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے رزق دیں گے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اس کو حفاظت بھی نہیں کر پائے گا، اتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ محترم سامعین، یہ وظیفے میں نے آپ کو جو ذکر کیے ہیں یہ حدیث اور قرآن سے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔